खबरों का सिलसिला बढ़ाते हुए खबर दे रहे हैं ओकाड़ा से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अकरम राजपूत की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा शहर में डाकुओं का राज, पुलिस लंबी तान कर सो गई। शहर में डकैती की वारदातें अरूज पर। ओकाड़ा थाना बी डिवीजन की हदूद चुंगी नंबर 7 पर डकैती की वारदात। 4 नामालूम कार सवार डाकू फैजान मदीना पान शॉप और इजी लोड की दुकान से तकरीबन 7 से 8 लाख नकदी, मोबाइल फोन लूट कर फरार। डाकू जाते हुए 125 प्लेटफॉर्म मोटरसाइकिल भी अपने साथ लेके डाकू दीदा दिलेरी वारदात करके फरार हुए। डाकुओं की जानिब से फायरिंग, लोगों ने दुकानों के अंदर छुपकर अपनी जानें बचाईं। फायरिंग से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। ओकाड़ा पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। शहरियों का बढ़ती हुई वारदातों पर IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं कुरम से। हमारे KP के इंचार्ज मोहम्मद इनाम बंगश की रिपोर्ट के मुताबिक पाराचनार में पाक फौज की ज़ेरे निगरानी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में जम होने वाली साबका लिवी और खासादार फौज की चौथी बैच की पासिंग आउट परेड के मौका पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें जिला कुरम के मजमूई तौर पर 369 पुलिस एहलकारों का दस्ता पास आउट होकर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में शामिल हो गया। पाक आर्मी के 73 ब्रिगेडियर 72 ब्लोच ट्रेनिंग सेंटर पाराचनार में मुनक्किदा पासिंग आउट परेड की तकरीब के मेहमान खसूसी लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आसिम थे। तफसीलात के मुताबिक 73 ब्रिगेड में जिला कुरम के 369 एहलकारों की बेसिक ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर पासिंग आउट तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद आसिम, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर करम अरबाब शफीउल्लाह, 72 ब्लोच के कर्नल हमाद खान, पुलिस अफसरान और दीगर स्टाफ मेंबरान समेत कुरम के सियासी समाजी शख्सियात के अलावा मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले कबायली अमायदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। एहलकारों ने कामयाबी से अपने बेसिक ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर बाकायदा हल्फ उठाया। मेहमान खसूसी ने पासिंग आउट तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आपने अपनी बुनियादी ट्रेनिंग मुकम्मल करके अवाम की खिदमत और अवाम की जान माल की हिफाजत का हल्फ उठाया है और हम उम्मीद रखते हैं कि आप जवान इस हल्फ की फरमाबरदारी करके मुल्क और कौम के लिए असल प्राइज सर अंजाम देंगे। उन्होंने पास आउट होने वाले साबका लीव्स और खासादार को मुबारकबाद पेश करने के बाद कहा कि आप एक ऐसी बहादुर पुलिस फोर्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं जिसके शेर दिल जवानों ने अपने खून की कुर्बानी की बदौलत सुनहरी तारीख रकम कर रखी है। उन्होंने पुलिस जवानों पर जोर दिया कि पुलिस का इमेज बरकरार रखने की जिम्मेदारी अब आप पर आयद होती है, लिहाजा इस तरबीती इदारे से हासिल करदा इल्म और तजर्बे को अमली ज़िंदगी में अवाम की बेहतर मुफाद के लिए बरोकार लाएं और फील्ड वर्क में बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाते हुए लोगों के लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करें। उन्होंने पाक आर्मी और पुलिस के इंस्ट्रक्टर्स की तारीफ़ की जिन्होंने आला मियार की पेशा वराना तरबियत की फ्राहमी में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने दुराने तरबियत मुख्तलिफ शोबों में नुमायां पोजीशन हासिल करने वाले जवानान में सर्टिफिकेट्स और तमगे भी तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं जिला राजनपुर से। हमारे किरण न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल खान बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक रईस बंगल खान रन के बेटे के मीर अशरफ रन, मीर असलम रन पीपल्स पार्टी के जियाले मीर अनवर खान तालपुर के करीबी साथियों में शुमार किया जाता है। मीर असलम रन के छोटे भाई की शादी, मीर अनवर रन की शादी में सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। पंजाब से किरण न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इकबाल खान बलोच ने खसूसी शिरकत की। हाजी पठान खलेरी बलोच भी साथ है। नवाब शाह से रफीक रन, महबूब खास खेली, इमाम बख्श रन, कराची से रहीम बख्श, शमा मोहम्मद, गुलाम अब्बास रन, दिलबर रन, मीरपुर खास से हाजी मरीद रन, खालिद पठान, फारूक रन, अफसर रन, अताउल्ला रन, आबिद मुस्तफ़ा, मुर्तज़ा, सदाम रन, खुदा बख्श रन, साबिर रन, जुम्मा, जबकि दुबई से वडेरा वजदाद खान खलेरी बलोच के साहबजादे हाजी गुलाम असगर खान खलेरी बलोच, हाजी गुलाम अकबर खान खलेरी बलोच ने कॉल करके रईस बंगल खान रन को मुबारकबाद पेश की। सऊदी अरबिया रियाद से फ़ख़ार अहमद की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में IT कंपनियों की सबसे बड़ी बैनुल अक़वामी नुमाइश लीप का आगाज़ हो गया है, जिसमें दुनिया भर की IT कंपनियों समेत पाकिस्तान से भी कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाए हैं। नुमाइश 3 रोज तक जारी रहेगी। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में शुरू होने वाली लीप IT एग्जीबिशन में दुनिया के 90 ममालिक से IT की सैकड़ों कंपनियां शरीक हैं, जिनमें 30 से ज़ायद पाकिस्तानी कंपनियां भी शिरकत कर रही हैं, जो कि इस नुमाइश का सबसे बड़ा हिस्सा है। पाकिस्तान IT कंपनियों के पोलैंड का इफ्तिताह सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर ने किया और पाकिस्तानी कंपनियों के स्टॉल का जायजा लिया और पाकिस्तानी कंपनियों के नुमाइंदे को नुमाइश का हिस्सा बनने पर सराहा।
اور کہا کہ اس IT کے شعبے میں پاکستانی کمپنیاں بہتر انداز میں متعارف ہوں گی اور جس طرح پاکستان انفارمیشن کے شعبے میں آگے بڑھ رہا ہے اس سے پاکستان کے زر مبادلہ میں بھی اضافہ ہوگا اور ہماری IT انڈسٹری فروغ پائے گی۔ نمائش میں شریک پاکستانی IT کمپنیوں کی جانب سے سعودی حکام کی جانب سے کیے جانے والے انتظامات کو سراہا اور کہا کہ اس سے سعودی عرب سمیت دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ IT کے شعبے میں تعاون بڑھے گا اور پاکستانی IT ماہرین کی مقبولیت بھی بڑھے گی۔ لیپ IT نمائش 3 روز تک جاری رہے گی۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹن کوٹ سے۔ ہمارے کرن نیوز کے نمائندے محمد حسین گوپنگ کے مطابق مسلم لیگ نون کے رہنما سردار صفدر حسین خان مزاری نے عمر کوٹ میں حبیب اللہ خان مزاری کے ظہرانے میں شرکت کے بعد کرن نیوز سے گفتگو میں کہا کہ تبدیلی سرکار کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے عوام کے معاشی حالات خراب ہو چکے ہیں۔ شدید مہنگائی نے غریب مزدوروں کے گھر کے چولہے ٹھنڈے پڑ گئے اور اپوزیشن کا اتحاد کامیابی سے جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن نے عوامی ایشو کو بھرپور انداز میں اجاگر کر رہی ہے۔ نااہل حکمران عوامی مسائل حل کرنے میں مکمل ناکام ہو چکے ہیں۔ وزیر اعظم کے بلند دعووں کے باوجود مہنگائی مزید بڑھ گئی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہیں۔ ہر شعبہ معاشی بحران کی زد میں ہے۔ تبدیلی کا نعرہ لگانے والوں کے دن قریب ہے۔ انشاءاللہ نااہل حکومت چند دن کی مہمان ہے اور کہا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں عوام خوشحال تھی اور بلدیاتی الیکشن میں PTI کو انشاءاللہ شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ہوں گے۔ اس موقع پر حبیب اللہ خان، رب نواز خان، ثناء اللہ خان، حفیظ اللہ خان، ریاض گل خان اور دیگر موجود تھے۔ ننکانہ صاحب سے ہمارے کرن نیوز کے ڈویژنل بیورو چیف محمد فیصل کی رپورٹ کے مطابق ذیلی پولیس کی ماہ جنوری 2022 کی کارکردگی رپورٹ جاری۔ ذیلی پولیس نے ماہ جنوری میں 60 ٹکٹ گینگز کے 26 ملزمان گرفتار کیے، 146 مجرمان اشتہاری، 113 عدالتی مفرور اور 109 سابقہ ریکارڈ یافتگان گرفتار کیے۔ ملزمان سے 45 لاکھ روپے نقدی اور لاکھ روپے مالیت کا دیگر مال مسروقہ برآمد کیا۔ ناجائز اسلحہ قبضے میں رکھنے، ہوائی فائرنگ اور نمائش پر 78 مقدمات درج کیے۔ ملزمان سے 56 پسٹل، 3 کلاشنکوف، 17 رائفل، بندوق اور دیگر اسلحہ، 371 گولیاں اور کارتوس برآمد کیے۔ ذیلی پولیس نے منشیات اور شراب فروشی کے خلاف 59 مقدمات درج کیے۔ ملزمان سے 25 کلو سے زائد چرس، 1286 لیٹر شراب اور 2 چالو بھٹیاں برآمد کیں۔ ماہ جنوری میں انصاف کی فراہمی آپ کی دہلیز پر کے تحت 10 کھلی کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ماہ جنوری میں 205 شہریوں کو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے گئے۔ خدمت مرکز پر آنے والے 566 شہریوں کو سہولیات فراہم کی گئیں۔ ذیلی پولیس عوام تحفظ، خدمت اور انسداد جرائم کے لیے دن رات مصروف عمل ہے۔ میاں شیخ محمد اجمل رائس ڈیلر شیخ عمران اکرم، لینڈ سپرنٹینڈنٹ وابٹا عثمان اکرم کے والد گرامی باؤ شیخ محمد ایوب، سابقہ چیئرمین میونسپل کمیٹی پتوکی کے برادران لا ڈاکٹر شیخ ندیم انور، شیخ محمد زمان ہیرا کے سسر شیخ محمد اکرم آرتی رضا الہی سے انتقال فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی نماز جنازہ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری فاضل مدینہ یونیورسٹی نے کمیٹی گراؤنڈ پتوکی میں مختلف مکاتب فکر کے ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں ادا فرمائی۔ چیئرمین بیت المال ضلع قصور میاں شیخ عبدالرزاق، سینئر صحافیوں حاجی شاہد قیوم ٹیپو، شیخ محمد فاروق ناظم مرکزیہ پتوکی، سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث پتوکی قاری محمد خالد مجاہد اور ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ وائس چیئر پرسن بند ہوا ویلفیئر پیار پرسن السین بہاری ایکشن کمیٹی انسانی حقوق کے امداد محترمہ پروین مغل صاحبہ کا 5 فروری کشمیر ڈے کی کامیابی کے لیے جدوجہد جاری۔ اس موقع پر خادم انسانیت محترمہ پروین مغل صاحبہ کا لیگل ایڈوائزر معراج پٹھان کو جنوب کے مشرقی پاکستان میں مقیم بہاریوں کو پاکستان لانے کی اور پاکستان میں بسنے والے محب وطن پاکستان بہاریوں پر ناطا کا جاری ظلم، جس طرح کشمیر میں دشمن ممالک انڈیا کی بزدل فوج کشمیری بھائیوں پر ظلم ڈھا رہی ہے، اسی طرح پاکستان میں بسنے والے محب وطن پاکستانی بہاریوں پر نادرا کا ظلم مستم بند کیا جائے۔ اس حوالے سے انسانی حقوق
مرفوع علمدار محترمہ پروین مغل صاحبہ نے اپنے لیگل ایڈوائزر معراج پٹھان کو چیف جسٹس سپریم کورٹ کی جسٹس ہائی کورٹ کو لیگل پیٹیشن دائر کرنے کی ہدایت جاری کر دی۔ اس موقع پر بہاری رابطہ کونسل کے چیئرمین اسماعیل مغل کا کہنا تھا کہ ہم جنرل باجوہ صاحب کی پاکستانی بہاری قوم پر خاص نظر ثانی کر کے وانیان پاکستان بہاری قوم کا دل جیت لیا، اور بہاری قوم اللہ پاک سے دعا گو ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کی کوششیں انشاءاللہ پاکستان بہاری قوم پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ وائس آف سماجی رہنما لانڈی ٹاؤن انور حسین عباسی۔ خبر شامل کرتے ہیں راجن پور محمد بخش آسی ایم ڈی جنوبی پنجاب۔ ڈپٹی کمشنر راجن پور عدنان محمود ایوان نے دربار فرید کی توسیع کے کام کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کام کی رفتار اور کوالٹی کا معائنہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف اقبال، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ فہد بلوچ، ایکسن بلڈنگ شاہد ریاض اور دیگر متعلقہ افسران ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ کام کو تکمیل کی حد تک مکمل ہونا چاہیے، اس سلسلے میں کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ بعد ازاں ڈپٹی کمشنر نے دربار فرید پر بھی حاضری دی اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے چلڈرن پارک کوٹ مٹھن کا بھی دورہ کیا اور میونسپل کمیٹی کے افسران کو ہدایت کی کہ پارک میں مزید پودے لگائے جائیں اور گراسی لان کو بھی بہتر کیا جائے، پہلے سے موجود پودوں کی دیکھ بھال کی جائے۔ مانگا منڈی سے کرن نیوز گروپ کے انچارج اسپیشل رپورٹر ملک ممتاز حسین کی رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق ناظم سردار عاقل عمر نے یو سی کے چیئرمین رانا احمد سعید عارف اور ریچرڈ 265 اور یو سی 266 مانگا منڈی کا دوستوں کے ہمراہ دورہ کیا۔ فوج شدگان کے گھر پہنچ کر فاتحہ خوانی کی اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور کہا کہ ہم آپ کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور کارکنوں سے آئندہ بلدیاتی انتخابات کے بارے میں مشورہ بھی کیا۔ آخر میں ڈاکوں کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے اور زخمی ہونے والوں کے گھر عباس مات میں گئے اور ان کے لواحقین سے اظہار تعزیت کیا اور ہر قسم کا تعاون کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سردار عاقل عمر نے مزید کہا کہ ہمارے دروازے 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ انویسٹیگیشن پولیس رائیونڈ سٹی ATA-7 کے مقدمے میں ملوث خطرناک ملزم گرفتار۔ لاہور انویسٹیگیشن پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ۔ چند روز قبل جان سے مار دینے کی نیت سے نادر خان اور بابر خان گروپ میں شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ فائرنگ سے علاقے میں شدید خوف و ہراس اور دہشت پھیل گئی۔ شدید فائرنگ کرنے والے نادر خان گروپ کے ممبر فخر کو گرفتار کر لیا گیا۔ موقع سے کلاشنکوف 222 رائفل اور پسٹلز کے درجنوں ہول قبضہ میں لیے گئے تھے۔ دوران ریڈ رائفل پمپ ایکشن پسٹل، سینکڑوں گولیاں اور کارتوس سمیت 2 کلو چرس بھی برآمد کی گئی۔ انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ سٹی نے اپنی ٹیم کے ہمراہ خطرناک ملزم کو گرفتار کیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ DIG انویسٹیگیشن کی طرف سے رائیونڈ سٹی پولیس ٹیم کو شاباش۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹھن کوٹ سے۔ ہمارے کرن نیوز کے نمائندے محمد حسین گپنگ کے مطابق سابق MNA سردار ڈاکٹر حفیظ گروپ کے رہنما سید بچل شاہ نے کرن نیوز سے گفتگو میں کہا کہ سابق MNA سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان درشک اور سردار محمد یوسف خان درشک ایک باکردار مخلص عوام دوست لیڈر ہیں۔ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں بلا تفریق مٹھن کوٹ راجن پور میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے اور ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کیا تھا۔ علاقے کی عوام آج بھی ان کو مسیحا اور قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ان کے بیٹے سردار ثناء اللہ خان درشک کی مقبولیت میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آنے والے الیکشن میں ہم اپنے قائدین کو بھرپور سپورٹ کریں گے، ہر محاذ پر ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہمارے لیڈر سردار ڈاکٹر حفیظ الرحمان خان درشک اور سردار یوسف خان درشک سیاسی میدان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیں گے۔ علاقے کے لوگوں کی بے لوث خدمت کرنے میں پیش ہیں۔